تو اللہ چاہیں تو جادو میں سے فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں جادو میں سے فائدہ ہو سکتا ہے، جادو سے فائدہ ہوتا ہے، فائدے کے لیے جادو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا، اگر کسی کی شادی میں مسائل ہیں، اگر کام نہیں ہو رہے، اور اگر وہ مسائل جو ہیں وہ مقدر کے ہیں تو مقدر دیکھیں، مقدر جس طرح دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، بات یہ نہیں جادو سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ جادو سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بات ہو رہی نا شر اور خیر کے نظام کی، تو شر اور خیر ہو، دعا ہو یا جادو ہو، جو بھی معاملہ ہو، یہ ایک دارالعمل ہے دنیا۔ دارالعمل میں جو جس طرح کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق اس کا فائدہ یا نقصان آخرت میں دے گا۔ تو اگر جادو کے ذریعے کام ہوتے ہیں اور اگر وہ شر والے ہوتے ہیں، اچھا اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے داؤد بھائی، یہ بتائیے کہ کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے، وہ اس نے BCom کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلانے بینک کا CEO بن جاؤں، تو جادو سے بن سکتا ہے؟ بلال بھائی اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں، لوگ جادو کے سر پہ حکومتیں چلاتے ہیں، جادو کے سر پہ گھر چلتے ہیں، جادو کے سر کے اوپر جو ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ اتنی انڈسٹری ہے۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے، یہ سنا نہیں کرتے تھے، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں ویسے، کہ کچھ لوگوں نے اپنے کیا کہوں پریزیڈنسی میں بھی جادوگر رکھے ہوتے تھے، بالکل رکھے ہوتے علماء کہتے تھے یا ان کو کچھ سنا نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں موجودہ وقت میں موجود ہیں، ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمارے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جادوگر ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری جو حشر ہوا ہے، اگلے ورلڈ کپ پہ اگر کہا جائے کہ جادو کر کے ان کو جتا دیں تو جیت سکتا ہے پاکستان؟ بات یہ ہے کہ آپ کی وہ بات جو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، محنت اللہ ان الانسان الا ما جادو پہ رہیں، دیکھیں جادو پہ اگر کام ہوتے ہیں، میں نے تو کیونکہ ہندوستان جادو سے جیتا ہے کہہ سکتے ہیں۔ اب میں اگر کہوں کہ ہندوستان جادو سے، یار ان کو بال فٹ بال نظر آ رہا تھا، ہمیں بال ٹیبل ٹینس نظر آ رہا تھا، یہ جادو تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جادو کے سر پہ جیتا، آپ اس کے اگینسٹ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ جیتا۔ اور تاڑی خیر ہوئے اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہندوستان جو ہے جادو کے سر پہ نہیں جیتا؟ آپ کو دلیل دے۔ میرا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ ہندوستان کے تمام جو کرکٹرز ہیں انہوں نے دل کے اندر جو ہے ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہوا، ظاہری نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ جیت گئے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں اگر آپ، یہ آرگومنٹ کتنا فضول ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بالکل یہ آرگومنٹ ہے کوئی؟ سر یہی تو بات، جادوگر جب کہتا ہے کہ جی میں اسے کام کرتا ہوں اور اسے کام، آپ یہ کیوں نہیں دلیل لیتے کہ دل کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے برکت ڈال دی؟ بالکل میں مانتا ہوں، اس کے خلاف دلیل کریں، کیوں مان جائیں گے آپ؟ میں بالکل مانتا ہوں، میں اس چیز کی بھی دلیل مانتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جادوگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے بتائیے کہ جادو کرنے والا لوگوں کے کاموں کو بدل دیتا ہے اور لوگوں کی زندگی کے حالات بدل دیتا ہے، ہاں، کیا وہ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے؟ تو بدلتے ہیں ان کی زندگی کے حالات، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بدلتے ہیں وہ۔ جو بندہ اپنے کام نہیں کر سکتا اس نے کسی کے کیا کرنے؟ سب سے پہلے اس نے آغاز ہی اس وقت کیا جب اس کام کا، جب پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ دیکھیں جتنے لوگ امیر ہوئے ہیں، یا وہ کاروبار سے ہوئے ہیں یا سوسائٹیاں بنا کے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی جادوگر بیٹھا ہو؟ اتنے جادوگر ہیں جنہوں نے اپنے حالات بدلے ہیں۔ ایک ایسا ملٹی نیشنل مجھے آج جادوگر بتائیں جس نے اسلام آباد میں ایک پلازا بنایا ہو۔ آپ اچھا جو پلازے والا، لوگوں کے پلازے بنوانے کے پیچھے ہے، وہ اپنا پلازا کیوں نہیں بناتا؟ اگر وہ پلازا بنانے والا جادوگر ہوا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ جادوگر تھا کہ نہیں؟ ملک ریاض جادوگر، میں کہتا ہوں اگر جادوگر ہے، خود نہ کریں خدا، میں کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک ریاض جادوگر ہے، آپ کے پاس اور جادوگر اس لیے کیونکہ اس کو کام کرنا آتا ہے، کہ آپ پتہ کام کے ساتھ وہ جادو بھی کرتا ہو، جس طرح اس کے اتنے فلاحی ادارے ہیں، میں کوئی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نا اتنے اس کے فلاحی ادارے ہیں، جتنی وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کیا پتا کہ محنت سے کامیاب ملک میں کوئی نہیں ہوتا، ساروں کے پیچھے جادوگر ہے، لیکن اپنے حالات نہیں بدلتے، مسئلہ لیتے واپس آتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ میں بڑے پکے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کامیاب جو ہیں وہ اپنی محنت سے، اپنے آئیڈیا سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جادوگروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال داؤد بھائی کا اپنا ایک ذرا حضور اقدس کیوں بھائی آپ فرمائیے کہ کیا جادوگر اپنے حالات بدل لیتا ہے؟ تو اس ملک میں سب سے زیادہ جو عمرہ ہونے چاہیے تھے، امیر لوگ ہونے چاہیے تھی، جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہونی چاہیے تھی، جن کی انڈسٹری ہونی چاہیے تھی، جن کے پاس پناما لیک ہونی چاہیے تھی، جن کے پاس دبئی میں پراپرٹیز ہونی چاہیے تھی، وہ جادوگر ہونے چاہیے تھے۔ وہ سارے اکانومسٹ ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں، یا وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ جادوگر اپنے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہیں،
لمٹ ہے، لمٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اس لمٹ کے اندر کھیلتا ہے اور وہ اللہ کے اذن کے علاوہ آپ کو یقین دلا اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ اپنے پہ نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اس کی بھی اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے. تو اللہ رب العالمین نے شر اور خیر کو پیدا کیا ہے لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، بالشر والفتنہ، بالشر والخیر فتنہ، خیر سے بھی اور شر سے بھی. یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے اور اس جادوگر نے اللہ رب العالمین. یہ سوال کا جواب ہے جی. میں تو سوال یہ پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ کیا جادوگر اپنے جادو سے اپنے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ پہلی تو بات یہ کہ مفتی صاحب کو مجھے موقع دیتے ہیں خدا کے واسطے. حضرت یہ بالکل جی، یہ ویلڈ کویشچن ہے جی. اگر وہ دوسروں کے حالات بدلتا ہے تو اسے اپنے حالات بھی بدلنے چاہیے. اور یہی بات بالکل چلا دینے والوں پہ بھی ہوتی ہے. یہ وظیفہ پڑھیں آپ راتوں رات امیر ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ وظیفہ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ بلال بھائی میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو پورا پروگرام ہے نا، اس کا اگر لب لباب دیکھا جائے تو آپ کا یہ ایک جملہ ہے جی. ہم جن لوگوں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں، اگر وہ اپنے حالات نہیں بدل سکتے تو ہم ان سے اپنی ایکسپیکٹیشن کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات کو بدل دیں گے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تجربہ بڑا ہے نا میرا ان لوگوں کے ساتھ. وہ کہیں گے اجازت نہیں ہے. سمپل بات. انہوں نے کہنا ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے جن سے فیض لیا ہے انہوں نے ہمیں اپنے پہ وہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی. قصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو جہالت ہے جی، نیری جہالت ہے. اسی لیے وہ امیر ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہوں اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے. یہ بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے حضور اقدس. کیا واقعی جو عملیات آپ بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے پہ عملیات کر کے انسان بہتر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہم جو عملیات بتاتے ہیں وہ قرآنی. دوسرا ہے قرآن مجید میں ہی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جو ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہے، وہ فلاح نہیں پا سکتا. فلاح نہیں پا سکتا، امیر نہیں ہو سکتا. دنیاوی اعتبار سے مال و دولت وقتی طور پر تو جمع کر لے گا، لیکن اصل فلاح تو دنیا میں بھی اس کی مال و دولت نہیں نظر آتی نا. نظر آتی ہے. آپ کی آبزرویشن تھوڑی کم ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہماری آبزرویشن امیر لوگ ہیں. بہت سارے ایسے جادوگر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو 20-20 25-25 لاکھ روپیہ جادو کرنے کا لیتے ہیں. اس کو ایک عمل ہے ہمارے عام معروف ہے، ڈھائیا عمل کہتے ہیں. داؤد بھائی اس سے زیادہ لیتے ہیں. نہیں، 25 لاکھ تو رقم ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ پاؤنڈوں میں جب کنورٹ ہو کے پاکستان میں آتی ہے تو 25 لاکھ یوں بن جاتا ہے. لیکن بیسیکلی تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اخروی فلاح جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ایسے لوگ. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جتنے امیر لوگ ہیں یا سکسیسفل لوگ ہیں یہ سارے جادو کے پیچھے؟ جادو کے پیچھے تو نہیں، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے کامیاب ہوئے ہیں. کاروبار کر کے ہوئے ہیں یا محنت پڑھائی میں کی، انہوں نے اچھی نوکریاں کی، اس سے پیسہ کما رہے ہیں. داؤد بھائی جادو کی کوئی لمٹ ہے، کوئی ٹائم لمٹ ہے کہ اتنے عرصے تک اثر رہے گا، اس کے بعد نہیں رہے گا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جادو کی ابتدا اسرائیل سے ہوئی ہے اور وہاں سے ہی سارا جادو جا کے ملتا ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا. اسرائیل تو بھی کل کی بات ہے یار. میری بات یہودی، اسرائیل کا مطلب میں یہودی لیتا ہوں. یہودی اب ماشاءاللہ بنی اسرائیل کا مطلب یہود جادو کرتے ہیں اور جادو کا ان کا مذہب ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہودیوں سے پہلے جادو تھا؟ بالکل تھا. تو پھر یہودیوں سے کیسے؟ انہوں نے پکڑ لیا اسے، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، ابھی تک نہیں چھوڑا. یہودیوں سے پہلے کون تھا؟ دیکھیں یہودی ہیں 1500 سال قبل از مسیح، ہندو ہیں 2500 سال قبل از مسیح. حضور اقدس وہاں بھی تو جادو مانا جاتا ہے. تو ہندوؤں کو لائیں نا، بیچارے اہل کتاب کو کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ یہ تو اہل کتاب ہیں. سر یہودی ہوں یا یہ جو ہے ہندو ہوں، چاہے وہ مصر کا جادو ہو، جو بھی ہو، جادو سے ہوتا ہے کام. لوگ کرواتے ہیں اور بڑے بڑے جاتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں. اس کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر لے. نہیں، اس کے اتنی دیر تک اثر رہے گا. بالکل وقت ہوتا ہے. جو پڑھائی کرتے ہیں، جو لمٹ کرتے ہیں، اس لمٹ کے مطابق وہ اثر کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال مانگ رہا ہوں آپ سے کہ مثال کے طور پہ ایک جادو کروایا گیا اور کہا گیا کہ میرا پرائز بانڈ جو ہے یہ 10 کروڑ روپے کا نکلا ہے. جی. تو وہ نکلایا. اب جادو تھا 6 مہینے کے لیے، 5 مہینے اور 29 دن پہ نکلایا. کیا 30ویں دن کے بعد وہ پیسہ چلا جائے گا؟ یہ چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ فائدہ مل گیا اس کو، فائدہ اٹھائے وہ. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آخرت میں اللہ جانے، اللہ معاف کر دے نہ کرے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کسی کو معاف کر دے یا نہ کر دے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. قیوم صاحب ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، میں ایک جگہ کام کرتا تھا کنسلٹنسی کا، تو ایک سول انجینئر تھے اور بڑی اوپر سے آئے ہوئے تھے. تو ان کی تنخواہ ہم سے کم تھی کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھے. تو وہ جمعرات کو باقاعدگی سے داتا دربار جاتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ حضرت
یہ جو آپ منتھلی کمیشن سب سے اکٹھا کر کے لیتے ہیں ہماری سائٹوں سے، یہ اس کے بعد آپ داتا دربار بھی چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جمعرات کا آپ روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں ان کو داتا صاحب کر لیں یا کوئی بھی کر لیں، میں نام نہیں لیتا، جو بڑے لوگ ہیں یہ تو حرام نہیں کھاتے نا. میں نے کہا نہیں خود سوا کیسی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں اپنے حصے کا 5% ادھر ڈالا تو میرا سب حلال ہو جاتا ہے. اب یہ جو داؤد بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بالکل ایسی ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. بھائی جو حرام ہے وہ حرام قطعی ہے، اس کے اندر حلال ہونے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے نا. آپ یہ کہیں کہ سود لے رہا ہوں اللہ معاف کر دے گا، بھائی وہ سود قطعی طور پہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اللہ اس میں دو رائے کہاں پر ہیں. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ان کے خلاف اللہ نہیں کرتا. یہ فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے. اگر دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک بندہ 1 ارب روپے کا انعام حاصل کر کے دنیا کے فائدے اٹھا رہا ہے اور جس کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، اس کا کیا کریں؟